اب بات کر لیتے ہیں اس جمہوری ملک پاکستان کی. کیوں نہیں 1947 سے کر رہا ہے اور وہ باز نہیں آتا اور وہ کرتا رہے گا. اس نے پاکستان کو ہمیشہ نیگیٹو دکھایا ہے, پاکستان کو ہمیشہ ایز اے ایول اسٹیٹ دکھایا ہے, اور پھر کہتا ہے ہمارے ساتھ بات کرو. آپ نے ان کے انسرجنٹس پکڑے, سلیپر سیلز آپ نے بلوچستان میں پکڑے, وہ یادو جیسے لوگ اور بھی کئی آپ نے پکڑے جو ہم نہیں بتاتے. اب بات آتی ہے یہاں یہ جو اب نوید اختر کا نام آیا, جو کس نے مارا, کیا ہوا, کیا دوسرے ملک کی ایجنسیز جو ہیں وہ ملک کے اندر وہ جو ہم کہتے ہیں را کی سازش, کوئی ایسا معاملہ ہے؟ وہ بھارت سے جا کر ملے ہیں. بھارت کی خفیہ ایجنسی را نے اس تمام واقعے کا مرکزی ملزم بتایا جاتا ہے. اب تو آپ سب کو یقین ہو گیا بھارت کا مکروہ چہرہ ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا ہے. پاکستان میں دہشت گردی میں بھارت ملوث پایا گیا ہے. حافظ سعید ہو, یہ سب نشانے پہ ہیں اس شخص کے جو روز ایک آتنکی کو ٹھوک رہا ہے. لگ رہا اس نے قسم کھا رکھی ہے دن بدلے گا سورج نکلے گا اور ان کا ایک ساتھی ڈھیر. آپ کو یاد ہے حافظ سعید کے بیٹے صاحب جو تھے وہ اسی پرکار سے اپہرن کیے گئے تھے کچھ ہی دنوں پہلے, اور اپہرن کر کے بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی نکل لیے, ان کی ان اگیات بندوق دھاریوں نے ہتیا کر دی اپہرن کر کے. تو اب عبد الرحمن مکی جو ہیں وہ حافظ سعید کے بعد ان کے نمبر 2 کے لیڈر ہیں. مسلمان کو اللہ نے زندگی جو ہے وہ جینے کے لیے نہیں بخشی ہے, مسلمان کو یہ جو زندگی ہے وہ مرنے کے لیے بخشی ہے. تو اس لیے مسلمان جو ہے وہ یہاں مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. تو بھائی یہ جو عبد الرحمن مکی صاحب ہیں یہ کیا اس درشن میں, اس فلسفی میں وشواس نہیں رکھتے؟ یدی رکھتے ہوتے تو اس طرح سے بھاگتے پھرتے کیوں؟ ہر روز آپ یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں یہ جو بندہ یہ مارا گیا ہے اور اب ہم یہ کہیں گے جی کہ یہ ایک اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. انڈیا کے اندر ایک سائزیبل سیکشن آف انڈیا کی سوسائٹی کے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یس انڈیا شوڈ ڈو اٹ. انڈیا کو پاکستان میں جا کے یا گھس کے اس طرح کے لوگوں کو مارنا چاہیے, وچ ٹیلز کہ جی انڈیا کی جی بڑی کیپیسٹی ہے, جی وہ دے کین ڈو اٹ, وہ کیونکہ یہ لوگ انڈیا کے دشمن رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں, سو وی ہیو ٹو گیٹ ریونج آؤٹ آف آل دیٹ. بٹ اٹ از جاب آف اے پاکستانی اسٹیٹ ٹو پروٹیکٹ ایوری سٹیزن. یہ جو کوشچن ہے یہ اٹ سیلف از اے ویری ڈینجرس کوشچن کہ انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں را انوالو ہے. ہر روز پاکستان میں بندے مارے جا رہے ہیں ان ٹرمز آف میس شوٹنگز, ان ٹرمز آف ٹی ٹی پی. 2020 میں وہ مزید ایکٹیو ہوتے ہیں, 8 سے 10 ہزار بندے وہ علیحدہ لگے ہوئے ہیں, داعش علیحدہ لگی ہوئی ہے, بلوچ ملیٹنٹس علیحدہ لگے ہوئے ہیں, اینڈ دین آپ کے پاس یہ جو سائلنٹ کلرز ہیں یہ علیحدہ لگے ہوئے ہیں. اب ہم نے کس کو فالو اپ کرنا ہے؟ 2 دن پہلے تو ہم فالو اپ کر رہے تھے ٹی ٹی پی کو, اس سے پہلے ہم فالو اپ کریں گے جی بلوچ ملیٹنٹس کو, اس سے پہلے آپ فالو اپ کریں گے جی داعش لگی ہوئی ہے, اینڈ دین یہ جو سائلنٹ کلرز ہیں ان کو کیسے آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں پاکستانی میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ جی کس طرح کا بندہ جو ہے وہ مارا گیا ہے, اور انڈین میڈیا اس کو بہت میسولی چلا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور انڈین میڈیا اس کو یہ چلا رہا ہے کہ 26/11 کا جو ماسٹر مائنڈ ہے حافظ سعید, بیکاز انڈیا کے اندر ایک سائزیبل سیکشن آف انڈیا کی سوسائٹی کے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یس انڈیا شوڈ ڈو اٹ. انڈیا کو پاکستان میں جا کے یا گھس کے اس طرح کے لوگوں کو مارنا چاہیے, وچ ٹیلز کہ جی انڈیا کی جی بڑی کیپیسٹی ہے, جی وہ دے کین ڈو اٹ, وہ کیونکہ یہ لوگ انڈیا کے دشمن رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں, سو وی ہیو ٹو گیٹ ریونج آؤٹ آف آل دیٹ. بٹ it is job of a Pakistani state to protect every citizen, and if the people are brought to justice, then it is a job of the state. Not, we just cannot allow anyone abroad sitting کہ جی وہ فیصلہ کرے جی اس بندے کو مار دیں یا اس بندے کو ایسے کر دیں. سو مجھے میرے لیے ذاتی طور پہ یہ بڑے اچنبے کی بات ہے. if these are lonely incidents, ایک آدھا ایسا واقعہ ہو گیا کہیں پہ جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کسی اپنی دشمنی میں مارے گئے ہیں یا یہ لوگ ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہے, تو دیٹ وڈ بی سم تھنگ دیٹ جو واقعی سامنے آئے گی. لیکن اف اٹ از سم تھنگ لائک کہ جی اس کے پیچھے کچھ ایسے ایلیمنٹس لگے ہوئے ہیں جو واقعی چاہ رہے ہیں کہ چن کے ان لوگوں کو مارا جائے, دوز who have been involved in 26/11, تو then the state of Pakistan should speak on it. They should speak on it. Otherwise اس طرح تو یہ ایک بڑی کمزوری میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ریاست کی ہوگی اگر ہم نے خاموشی سے اس طرح کے چیزوں کو ہونے دیا. It's not کہ پاکستان will allow کوئی دہشت گرد جو ہیں وہ آپریٹ کریں. پاکستان
کو جب پتہ چلتا ہے اس کی ریاست کو کہیں پہ دہشت گرد ہیں, they should be brought to justice by the state of Pakistan. ان کو پاکستان کی عدالتوں میں, پاکستان کی کورٹس میں ان کو سزائیں دی جائیں, ان کو جیلوں میں ڈالا جائے. the way آفت سعید اور ان کے بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے, جن کو ڈالا گیا, اور کئی دفعہ کہا جاتا ہے بڑا فرینڈلی ٹریٹمنٹ ہے ان کے ساتھ, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے they have been an asset for the state in the past. So the state goes for punishing them in its own way. وہ کر رہے ہیں, لیکن یہ جو penetration ہے, if it is a gross penetration, then it should be discussed. It should be in front of the Pakistani. اس وقت کیونکہ پاکستان میں پارلیمنٹ موجود نہیں ہے. I wish کہ پاکستان میں پارلیمنٹ ہوتی, and then the parliamentarians would have asked the questions. And اس وقت تو پروونشل بھی اسمبلی کوئی نہیں موجود ہے. سو یہ بھی شاید ایک مائنڈ سیٹ ہو کہ اس وقت کیونکہ پاکستان کے اندر پارلیمنٹس موجود نہیں ہیں, پروونشل اینڈ نیشنل, سو اٹس اے گڈ وے کہ جی آپ ایسے لوگوں کو ٹارگیٹ کریں, بیکاز the parliamentarians won't be in a position to raise such kind of queries. But if there are international اس میں لنکیجز موجود ہیں اس طرح کے مرڈرز میں, تو I consider these issues of very concern.